السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ دوستو آج میں بینکاک میں تھا، تائی لینڈ کے اندر، اور یہاں پہ اپنے دوست یوسف بھائی کے ساتھ ملا۔ پہلے بھی مل چکا ہوں ان سے، اور ان سے بڑی زبردست اچھے مشورے بھی ملتے ہیں، اور ہمارے ساتھ عمران بھائی بھی بیٹھے ہوئے۔ تو تھینک یو سو مچ یوسف بھائی کہ آپ نے دوبارہ سے ہمیں ٹائم دیا، اور آج ہم ایک بہت انٹرسٹنگ ٹاپک پہ ان سے بات کرنے والے ہیں۔ آپ نے ویڈیو اینڈ تک واچ کرنی ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ تائی لینڈ کے اندر اگر کوئی بندہ شادی کرنا چاہتا ہے تو شادی کیسے کر سکتا ہے، اور پھر شادی کی ریکوائرمنٹس کیا ہے رجسٹر کرنے کے لیے یہاں پہ، پھر اس کے بعد اس کے کیا فائدے ہیں، کیا ایڈوانٹیج ہے یہاں پہ شادی کے، اور پھر اس کے بعد شادی کے بیس پہ کون سا ویزا ملتا ہے یا کون سا ویزا لے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے نا پھر پی آر وغیرہ یا سٹیزن شپ وغیرہ پاسپورٹ مل سکتا ہے یا نہیں۔ یہ تمام سوال ہم کریں گے یوسف بھائی سے، اور یوسف بھائی اپنا تجربہ ہم سے شیئر کریں گے، کیونکہ ان کے ماشاءاللہ ان کی مسز تائی لینڈ سے، انہوں نے یہاں پہ شادی کی ہوئی ہے، 15 سال سے زیادہ ہو گئے ان کو یہاں رہتے ہیں، اور ان کے پاس یہاں کا پی آر بھی ہے ماشاءاللہ سے۔ تو فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ یوسف بھائی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور اپنا تائی لینڈ کے حوالے سے مجھے شیئر کریں کہ آپ کو کتنا ٹائم ہوا یہاں پہ، اور کب آئے، کیسے آئے، اور پاکستان میں آپ کا کہاں سے تعلق ہے؟ بہت شکریہ ولی بھائی آپ کا۔ میرا ملتان سے تعلق ہے جی، میں 98 سے تائی لینڈ میں ہوں، اور الحمدللہ ڈوئنگ ویل۔ میں یہاں پہ ٹیکسٹائل انڈسٹری سے میرا تعلق ہے، اس کے علاوہ تقریباً 99 سے میری کمپنیاں رجسٹرڈ ہیں، ٹھیک میرا بزنس رجسٹرڈ ہے، اور میری جو ایکسپرٹیز ہے وہ ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر اور گارمنٹس کے اندر، اسپیئر پارٹس کے اندر، تاکہ میں سروسز دیتا ہوں ورلڈ وائڈ۔ اچھا سر، تھینک یو سو مچ۔ آپ یہ بتائیں کہ تائی لینڈ میں آپ نے شادی کی ہے، تو تائی لینڈ میں شادی کا خیال کیوں آیا آپ کو، اور آپ نے پاکستان میں کیوں شادی نہیں کی؟ مطلب یہاں پہ کیا ایکچولی میں تائی لینڈ آیا تھا 98 میں، تو میری ایک ایگزیبیشن میں میری مسزوں سے میری ملاقات ہو گئی، تو آپ کو بھی ہمارا بلیو ہے کہ اللہ تعالیٰ رشتہ بناتا ہے۔ جی جی جی، تو وہ اس بلیو کو میں نے دیکھا، تو وہ نان مسلم تھی، میں نے ان کو انویٹیشن دیا، انہوں نے میری دعوت قبول کی، پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام کے بعد انہوں نے شادی کی، تو یہ ایک ریزن تھی میری یہاں شادی کرنے کی، اور اس کے علاوہ کوئی مطلب آپ کا یہ ریزن نہیں تھا کہ آپ یہاں کی پی آر کے لیے یا ویزے کے لیے، ایسا اس وقت میرے ذہن میں ایسا کوئی اچھا آپ کے ذہن میں تصور نہیں تھا، مطلب پیور یہ جی جی پیار تھا۔ اچھا یوسف بھائی، بہت سارے ہمارے لوگ نا آج کل ہمارے نوجوان طبقہ خاص طور پہ وہ چاہتا ہے کہ وہ باہر جا کے شادی کرے، دوسرے کنٹریز میں شادی کرے، اور وہاں پہ اپنے آپ کو جو ہے نا اپنی زندگی شروع کرے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا، مطلب تائی لینڈ کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ یہاں پہ شادی کرنا آسان ہے ایک فارنر کے لیے یا پاکستانی کے لیے، یا مشکل ہے؟ اور اگر آسان ہے شادی، یہ بتائیں پورا۔ سر، پروسیس تو ہر جگہ سمپل ہوتا ہے۔ اچھا اگر آپ کا یہاں پہ کوئی تھائی سٹیزن سے کوئی رابطہ ہو جاتا ہے، تو شادی کا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایفیڈیوٹ چاہیے پاکستان سے کہ آپ میرڈ ہیں یا نان میرڈ ہیں۔ اگر آپ اس کے لیے آپ کو نان میرڈ کا ایفیڈیوٹ چاہیے، ایفیڈیوٹ آپ لے کر تائی لینڈ آتے ہیں، آ کے یہاں کے جو ڈسٹرکٹ آفس ہے وہاں پہ آپ کی رجسٹریشن ہوتی ہے، رجسٹریشن کے بعد جو ہے آپ کو تقریباً یہاں پہ اسٹیٹس ملتا ہے ویزا 1 سال کا۔ آپ کو بیوی کے بہاف پہ 400,000 بات آپ کو بینک میں رکھنا ہوتا ہے۔ اچھا، آپ وہ رکھیں گے تو آپ کو 1 سال کا ویزا ایکسٹینڈ کریں گے۔ 32 لاکھ روپے جی، یہ 400,000 بات پاکستانی 32 لاکھ روپے بینک میں رکھنے ضروری رکھنے، ہے۔ تو تب آپ کو 1 سال کا ویزا وہ دیتے ہیں۔ اچھا، 1 سال کا ویزا دیتے 1 سال کا ہیں، ویزا وہ پھر ایکسٹینڈ ہوتا جاتا جی، ہے؟ ہر سال آپ کو ایکسٹینشن کے لیے 4 لاکھ بعد آپ کو بینک ڈپازٹ کرنا ہے۔ جیسے آپ کے پاس اسٹیمپ ہو جائے گا آپ اس کو ریڈیوس کر سکتے ہیں۔ بڑی ریکوائرمنٹ ہے، لیکن شادی ایزی ہے یا مشکل ہے، کیسے ہے؟ جی مشکل، میں نہیں سمجھتا کہ مشکل ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو ایسا پارٹنر مل جاتا ہے تو اٹس ناٹ سمپلی Not a big deal، لیکن یہ کہ آپ نے وہاں سے سنگل سرٹیفکیٹ لے کر آنا ہے، Affidavit، وہ very important جی۔ ویری امپورٹنٹ ہے۔ جی اور دوسرا جو ہے نا آپ کی 4 لاکھ جی جی، وہ بات جو ہے آپ کو شو کرنا ہے۔ ویزے کے لیے، اسٹیٹس کے لیے 1 سال کے ویزے کے لیے آپ کو ویزا پہ ایزلی مل جاتا ہے؟ جی، آپ کو رائٹ آف اسٹیمپ کر دیتے ہیں 1 سال۔ اچھا، تو اس ویزا کے بعد جو ہے نا یہاں پہ کوئی کام کر سکتا ہے؟ نہیں، آپ کو اس کے لیے ورک پرمٹ چاہیے۔ اچھا، وہ الگ وہ پروسیجر ہے؟ الگ، صرف اسٹے کر سکتے ہیں 1 سال، اس پہ آپ کو جاب الاؤ نہیں ہے۔ اچھا سمپلی 1 سال کے ویزے کے لیے آپ کو 400,000 بات کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ یہاں 1 سال اسٹے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہاں ورک پرمٹ کام کرنا چاہتے ہیں، بزنس کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ڈفرینٹ پروسیس ہے۔ اچھا ڈفرینٹ، یعنی بزنس سے پھر آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں، اس کے لیے آپ کو اسٹیٹس نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں یعنی کہ پھر آپ کو ایک راستہ مل جاتا ہے بزنس جی۔ کرنے کے لیے۔ اچھا یہ بتائیں یوسف بھائی کہ یہاں کے لوگ کیسے ہیں، یعنی شادی کرنے کے بعد آپ کو تو ایکسپیرینس ہے، یہاں کے لوگوں کا رویہ کیسے ہوتا ہے، بیہیویئر کیسے ہوتا ہے، اور آپ کی ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے یا نہیں، کیونکہ 2 ڈفرینٹ کلچر سے آپ آتے ہو؟ ایکچولی سر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے اپنے ایٹیٹیوڈ پہ، آپ کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے۔ اگر آپ کا ایٹیٹیوڈ ورس ہے تو آپ کا جو تھائی پارٹنر ہے وہ آپ کو ویسا رسپانس دے گا۔ اچھا اچھا، اس میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ
आपका क्या एटीट्यूड, फॉलो योर जैसे आप हो वैसे ही आपके पार्टनर आपके साथ जो है ना वो एक्ट करेंगे। जी बिल्कुल, ये कि बाकी मेरा एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। मेरी शादी को तकरीबन 21 साल हो गए। अच्छा माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इज़्ज़त एहतराम से रहते हैं। मैं उनकी रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करता हूँ, उनकी नेचर को अंडरस्टैंड करता हूँ, वो मेरी नेचर अंडरस्टैंड करती है, इसलिए हमारी जो लाइफ है अल्हम्दुलिल्लाह मैरिज लाइफ जो हैप्पीली माशाल्लाह वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा यूसुफ भाई ये बताएं कि जब आप शादी करते हो वीज़ा मिल जाता है आपको शादी का 1 साल का और वो रिन्यू होता है, तो फिर PR यानी परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कितने टाइम के बाद कर सकते हैं? सर मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि 3 साल कम से कम आपको इनसाइड कंट्री का वीज़ा होना चाहिए। अच्छा आपने थाईलैंड से वीज़ा लिया हो, अच्छा। उसके बाद आपकी जो सैलरी है वो मिनिमम 40,000 उसको अप्रोच करती है। अच्छा 40,000 बाद जो अप्रोच करती है तब आप उसकी PR पाकिस्तानी कोटे से आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा तो फिर PR के लिए अप्लाई, PR में कितना टाइम लग जाता है? वो नॉर्मली मैंने जब अप्लाई किया था तो आई टुक 8 years। अच्छा नॉर्मली वैसे कम से कम कितना टाइम? जी वो उसके वो टाइम फ्रेम नहीं है, नो टाइम फ्रेम। 2-3 साल? जी 2 टाइम, मिनिमम 3 years। 3 years ओके, नो टाइम तो फ्रेम। इसका क्या सिटीजनशिप भी अप्लाई कर सकते हैं, पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकते हैं? नो सर, PR सबसे के बाद? पहले जो PR है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि 5 साल तक यहाँ स्टे कर सकते हैं थाईलैंड में। आपको एजेंट की जरूरत नहीं है, 5 साल तक एज ए PR आप थाईलैंड में स्टे कर सकते हैं। वो रिन्यू हो जाता है? वो हर 5 साल के बाद आप 800 बात फीस पे करें, जस्ट 5 मिनट यू डू योर वर्क। तो सिटीजनशिप या पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते आजकल हैं? जो कुछ लॉ चेंज हो गए हैं, आप डायरेक्टली भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन PR से ये होता है कि आपको नंबर जो रिक्वायर होते हैं वो आपको उसके लिए आप क्वालिफाई इजीली कर जाते हैं, लेकिन विदाउट PR भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कर सकते हैं। सिटीजनशिप में कितना टाइम मिल जाता है, लग जाता है? वो 3 साल मिनिमम। अच्छा मिनिमम। और अगर आपकी शादी हुई है तो फिर सिटीजनशिप आसानी से हो सकती है? नहीं, उसके दो रास्ते हैं, शादी भी है और आपका बिजनेस भी है। तो शादी के हवाले से कितना एडवांटेज होगा? एडवांटेज ये तो आपको पॉइंट मिल जाते हैं। अच्छा क्योंकि कुछ नंबर्स होते हैं शादी के, PR के नंबर्स होते हैं। अच्छा 50+ नंबर होते हैं, उसमें ये आपको एडवांटेज होता है कि शादी का भी आपको मार्का मिल जाता है। मार्का मिल जाता है। अच्छा आखिर में ये बताएं यूसुफ भाई कि शादी करने से और PR मिलने से यहाँ पे क्या एडवांटेजेस क्या है आपके और आपके बच्चों के, और फ्यूचर में क्या एडवांटेज? सर कोई एडवांटेज नहीं है, सिंपली आपको 5 साल का वीज़ा, शादी के बाद 5 साल का वीज़ा मिल जाता है। ठीक है। अगर आप बिजनेस करना है तो उसके लिए आपको वर्क परमिट चाहिए। ठीक है। नो वर्क परमिट आपको अलाउ ही नहीं है काम करने के लिए। अगर आपकी शादी है तो आप अपने मिसेस के नाम पे कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। अच्छा। उसकी लेस फीस होती है, लेस टैक्सेस होते हैं। अच्छा। ये आपको बेनिफिट है। ये बेनिफिट है। और हेल्थ बेनिफिट्स, एजुकेशन? नहीं, वो एजुकेशन में आपकी अगर बच्चे आपके हैं बच्चे तो थाई जो नेशनल स्कूल है वहाँ कर दे सकते हैं। मेडिकल में कुछ है? नहीं, थाई ओनली फॉर थाई पीपल। अच्छा, और ये फॉरेनर के लिए कुछ भी नहीं है, और कोई पैसे में से भी नहीं मिलते? नहीं सर, यहाँ पे शादी करोगे तो पैसे नहीं मिलते? नहीं, यहाँ शादी का यहाँ कोई कंसेप्ट नहीं है। ये कि सिंपली आपकी मिसेस थाई हैं, उनको जो थाई को बेनिफिट है वो उनको मिलते हैं, लेकिन फॉरेनर्स का कोई बेनिफिट नहीं। यानी शादी करके भी कुछ नहीं? कोई आपको मैं बीमार हो जाता हूँ, मेरे इंश्योरेंस है तो मेरा इंश्योरेंस मेडिकल हॉस्पिटल कवर करता है, अदरवाइज मुझे कोई एडवांटेज नहीं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपने बहुत ज़बरदस्त किस्म की जवाब दी है। और इंशाल्लाह हमारे व्यूअर्स को कोई क्वेश्चन होगा तो वो कमेंट में आप कर सकते हैं। और थैंक यू अगेन, विश यू बेस्ट ऑफ लक। आपका शुक्रिया यूसुफ भाई, इंशाल्लाह दोबारा मिलकर खुशी हुई और फिर भी मिलेंगे आपसे।